بھی خود قدموں کے ساتھ نافی ہوئی ہے. جو کتابوں میں پڑھے وہاں یہ گئے ہیں, اس مزار کا یہ حوالہ دے دیتے ہیں. اور جو چیزیں بہت ساری چیزیں ہم نے سب سنی ہے پریکٹیکل اس کے اندر ہیں. تو ان کا مقالہ جو ہوتا ہے ٹاپک سے گراٹ کی جائے, لیکن دلچسپی کا وہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہو جاتا ہے. تو 3 جون 1947 پہ یا کہ اس سے پہلے اردو زبان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو ریسنٹلی یہ جنگ کے ماحول تھا, تو میں نے انڈین میڈیا دیکھا تھا, تو ایٹم بم کی ہندی میں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایٹم پرمانو بم. تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہم مقابلہ کرتے ہیں, لیکن زبان میں بھی کوئی اس حد تک ہے کہ انہوں نے ایٹم بم کا بھی اپنا نام رکھ دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ کے لیے عرض ہے کہ مقتدر سنی زبان جو ہے ہمارا, یہ لوگ یہاں کے جتنے بھی پیسے دے رہے ہیں بیٹھے ہیں, تو کم از کم چلیں گورنمنٹ تو نہیں کر رہی, یہ نام تو انہوں نے, جن کے پاس دانشور ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, تو بیٹھے ہیں. تو ایٹم بم کا نام اردو میں آنا چاہیے تھا کہ کیا ہے. موبائل آیا نئی ٹیکنالوجی, تو عربی میں جوال نام اس کا رکھا, ہم نے موبائل ہی یوز کیا. انگلش کے جتنے الفاظ آ رہے ہیں, ہماری تہذیب پہ ایک چھاپ بنتی جا رہی ہے کہ اردو کی پہلے رجسٹری زبان تھی, لیکن اب تو کم از کم اردو کو ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ ادارے بیٹھے ہوئے کوئی نام تک نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے جو اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہمارے جو علمی ادبی یا ہم طالب علم لوگ ہیں, لیکن ہلکار باب ذوق کا کہیں بھی کوئی لوگ ہیں, تو ان کو بھی اس حوالے سے ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے کہ یہ چیز آئی ہے تو اس کا اردو میں نام کیا ہے. اس میں ریاستیں, ہماری جو پڑوسی ریاست ہے پاکستان کا حصہ ہے آزاد جموں کشمیر, تو میں مسلم کانفرنس کی حکومت کو انداز پیش کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو سرکاری زبان ہے وہ اردو ہے. آپ تو اس میں شروع میں ہیں, وہاں جتنے نوٹیفکیشن ہوتے ہیں وہ سب اردو میں ہوتے ہیں. پارلیمان کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے, سارا نظام اردو میں ہوتا ہے, اردو میں آتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. اور ہندوستان نے کشمیر پہ بڑے ظلم کیے, لیکن مقبوضہ کشمیر کی جو سرکاری زبان ہے اردو ہے, اور اردو کی اشاعت و ترویج پاکستان کی نسبت سری نگر میں پھر ہو رہی تھی سرکاری دور میں, مودی کے دور سے پہلے کی بات میں تھا. تو ہم نے اردو کے ساتھ یہ زیادتیاں کی. اب آتے ہیں 3 جون 1947 کے حوالے سے. تو 3 جون 1947 میں یہ مجبور کیوں ہوا ہے. ہندوستان تاریخ کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک نام ہیرو بھی ہوتے ہیں بہت ساری تاریخ میں, جن کی قربانیوں سے سمجھ ملتا ہے. ٹھیک ہے, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اس عظیم کار خیر کے لیے, ان کا نام رہتی دنیا تک بانیان پاکستان میں رہے گا.